بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آپ سے ہمیں صرف 35 منٹ بات کرنا ہے اور انسانی زندگی میں بہت بڑی چیز جس کا عمل دخل ہے وہ ایک جذبات کی دنیا بھی ہے۔ ایک جذبہ ہے کہ آپ پیسے خرچ کرنا چاہتی ہیں، ایک جذبہ ہے کہ آپ غصے اور اشتعال میں کسی کو مارنا چاہتی ہیں، ایک جذبہ ہے کہ آپ کا نام بلند ہو۔ یہ سب انسانی جذبات انسان کے اعمال کا محرک بنتے ہیں۔ اور جو جذبات بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی وقفے کے ہمیشہ طاری رہنے چاہیے، وہ جذبہ اللہ کی بندگی کا ہے، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی عبادت کا، اور اس جذبے کو بغیر کسی وقفے کے جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور آپ جتنی اپنی عمر لے کر آئی ہیں اور آج آپ آئی تو ہیں لائبریری کا وزٹ کرنے، ہمیں کسی کتاب پہ گفتگو کرنی تھی، پھر ہمیں خیال آیا کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور اور پسے ہوئے جو طبقات ہیں ان میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت سی بچیوں کو ہماری باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن اللہ نے انسانی دماغ کو جو چیزیں عنایت فرمائی ہیں ان میں ایک بہت اچھی چیز حافظہ ہے۔ دماغ کے مختلف کام ہیں۔ دماغ ایک چیز کو دیکھتی ہیں آنکھیں اور اس کی تصویر محفوظ کر لیتا ہے، تو یہ عکس کا محفوظ کرنا اور عکس اور تصویر کا دماغ میں قائم رہ جانا، یہ ایک قوت ہے دماغ کی۔ آپ سنتی ہیں، محفوظ کر لیتی ہیں، تو یہ حفاظت بھی اللہ کی طرف سے ایک قوت ہے دماغ کی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسانی دماغ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی چیز کیا عنایت کی ہے؟ انسانی دماغ کی سب سے اچھی چیز قوت فکر ہے، اور فکر میں آدمی معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر کرتا ہے۔ ایک سائنسدان یہی کام کرتا ہے، اور وہ جو کچھ اسے معلوم ہوتا ہے
اس سے نامعلوم کی طرف سفر کرتا ہے۔ ایک آدمی آپ نے پڑھا ہوگا کہ لیٹا ہوا تھا اور اس نے سیب کو درخت سے گرتے دیکھا۔ کون تھا وہ؟ پوچھ کے نہ بتائیے، اپنے حافظے سے بتائیے۔ شاباش، وہ بھی کوئی علم ہے بیٹے جو دماغ میں حاضر نہ ہو، دوسرے سے پوچھنا پڑے اور کتاب دیکھ کے بتائیں گے۔ نیوٹن نے یہ دیکھا کہ سیب زمین کی طرف گرا ہے، تو ایک چیز اس نے دیکھی اور پھر اس نے نامعلوم چیز کی طرف سفر کیا، اور نامعلوم چیز اس وقت کیا تھی؟ گریویٹی۔ صوفی بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ جو کچھ اسے معلوم ہے اس سے وہ نامعلوم کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو سب سے اچھی قوت اللہ نے جو دماغ میں رکھی ہے وہ قوت فکر ہے۔ آدمی سوچتا ہے اور جتنا خدا کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے، فکر میں اتنی گہرائی پیدا ہوتی ہے، اور فکر کی گہرائی نظر میں وسعت پیدا کرتی۔ اس لیے جو لوگ ڈیپلی وہ سوچنے والے نہیں ہوتے، ان کی نظر بھی بڑی تنگ ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے آج آپ سے کی ہوئی باتیں کبھی آپ کے دماغ قوت حافظہ میں رہ جائیں اور آپ کو زندگی میں کام دیں۔ ہمارا معاشرہ جن طبقات کو بری طرح سے پیس رہا ہے، ان میں ایک پسا ہوا طبقہ خواتین کا بھی ہے۔ آپ بڑی ہوں گی اور اس معاشرے میں خواتین کے جو مراحل ہیں ان سے گزریں گی، تو ایک بات تو یہ ہے کہ بیٹے کچھ چیزیں قائم رکھیں اور کچھ چیزیں مٹائیں۔ آپ دیکھیں گی کہ اس معاشرے میں لوگوں میں 99% لوگوں کی بنیاد نفرت پہ ہے۔ اس معاشرے میں نفرت کا جذبہ بڑا عام ہے۔ بس اپنے آپ کو اس سے بچائیے، اور ساری دنیا بھی اگر نفرت پہ مشتمل ہو جائے تو آپ اپنا اشتعال نفرت پہ نہ کیجیے۔ ہر طرف نفرت پھیلی ہوئی ہے، اور نفرت کی بنیاد پہ اس کو مارو، اس کو کاٹو، اس کو پیسے نہ دو، ہر وقت تنقید، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ کہ منصب اور مقام وہاں پر زیبا ہے جہاں کوئی ریلیشن شپ ہوتی ہے، ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ آپ یہاں آئے اور آپ نے جوتے جس ترتیب سے اتارے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کہیں جاتے ہیں تو ترتیب سے جوتے اتارتے۔ ٹھیک ہے نا بیٹے؟ یہ سیکھنے کی چیزیں، یہ تربیت کا عمل ہے۔ تربیت کے عمل میں تنقید ہوتی ہے، اس سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور ایک ہے نفرت، چیخنا، چنگھاڑنا، بات چھوٹی سی ہے، سکھانی ہے، لیکن اسے محبت سے بھی سکھایا جا سکتا ہے، تعلق اور پیار کے اظہار سے بھی سکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تربیت کا تعلق کوئی ہو تو پھر کوئی بات کرے، تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے اور لوگ خام خواہ باتیں بنائے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے اس نفرت کے جذبے کو ختم کیجیے۔ بظاہر چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ جتنا آپ سیکھیں گی، جتنا آپ میں تعلیم کے ساتھ تربیت ہوگی، اتنا ہی آپ خدا کا قرب بھی پائیں گی، اور اتنا ہی دنیا میں زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ اس لیے بیٹے
ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں پچھلی 9 نسلیں تقریباً 300 سال سے تربیت کا باب رک گیا، تربیت نہیں ہوتی۔ 30-40% علم بھی کافی ہے اور 60-70% تربیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تربیت کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے ہمیں سلام کیا، بڑی اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھا کیا، اور یہی طریقہ ہے۔ آپ ہمارے آنے پہ یا کسی بھی ایسے شخص کو جسے آپ بڑا سمجھتی ہوں، اس کی تعظیم کے لیے اٹھنا، یہ تربیت کا ایک حصہ ہے، آپ نے سیکھی ہے، بہت اچھا کیا آپ نے۔ قطع نظر کہ ہم اس قابل ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ بحث ہی نہیں ہے سرے سے، لیکن آپ کا عمل بہرحال اچھا عمل ہے جو آپ نے کیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ تربیت کے زمرے میں آنی چاہیے۔ نہ تربیت دینے والوں کو پتہ ہے اور نہ تربیت حاصل کرنے والوں کو پتہ ہے، تو اس کے لیے بیٹے کوئی تعلق ہوتا ہے چھوٹے بڑے کا، کہیں وہ تعلق ہوتا ہے شیخ کا اور اس کے مریدوں کا، کہیں تعلق ہوتا ہے بہت سے تعلقات، اس میں کوئی آدمی کسی کو سکھاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ، اور وہ بھی محبت سے، اس کے علاوہ نفرت پہ ان بنیادوں کو قائم کرنا، اور بنیاد اس کی نفرت، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آپ کبھی بھی اس کے قریب نہ جائیے، کبھی بھی نفرت کرنا، غصہ، اس کا اظہار، چیزیں اٹھا کر پھینکنا، یہ سب چیزیں نفسیاتی بیماریوں کی علامتیں، یہ آدمی نفسیاتی طور پر بیمار ہے۔ تو بیمار کے ساتھ آپ کا تعلق رحمت کا ہونا چاہیے، بیمار کے ساتھ آپ کا تعلق نرمی اور شفقت کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ بھی ایسے ہی کریں گی، وہ بھی ایسے ہی کریں گے، تو پھر دنیا چلے گی کیسے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے شاید سنا ہو، وہ بہت بڑے مشائخ میں سے تھے اور اللہ نے بڑا مقام انہیں عنایت فرمایا تھا۔ دلی میں، ہندوستان میں اب ان کی قبر ہے اور ہزاروں لوگ وہاں جاتے اور کھانا کھاتے ہیں۔ ان سے ان کے کسی مرید نے آ کے کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا اور اس فلاں آدمی کو میں نے بھی برا کہا۔ تو حضرت نے اس پہ افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا کہ وہ تو زمین پہ کانٹے رکھ رہا تھا، تم نے بھی کانٹے ہی رکھے۔ تو اگر راستہ کانٹوں سے بھر جائے گا تو لوگ چلیں گے کہاں؟ تمہیں چاہیے تھا کہ اگر مجھے برا کہہ رہا تھا تو تم اسے اچھا ہی کہتے، اس کی خوبی بیان کرتے اور اس بات کو بس پی جاتے، درگزر کرتے۔ ہے بہت مشکل راہ، کانٹوں بھری راہ، لیکن بیٹے تربیت کے حصے میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نفرت کی بنیاد پہ اپنی شخصیت کی تعمیر نہ کریں۔ یہ جتنے لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پہ نفرت پھیلائیں گے، کبھی وطن کے نام پہ نفرت پھیلائیں گے، کبھی ذات پات کے نام پہ نفرت پھیلائیں گے، کبھی رنگ گورا اور کالا اس کے نام پہ نفرت پھیلائیں گے۔ یہ ساری نفرتیں اس معاشرے میں پھیلانے والے یہ ملزم نہیں، مجرم ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ ملزم اور مجرم میں کیا فرق ہوا کرتا ہے؟ معلوم ہے آپ کو کہ یہ ملزم اور مجرم میں بیٹے فرق یہ ہوا کرتا ہے کہ ملزم دنیا میں ہر کوئی ہے۔ ملزم وہ جس پہ الزام لگے، ہر ایک پہ، انبیاء علیہ السلام پہ بھی الزام لگے تھے۔ ملزم تو ہر کوئی ہے، الزام ثابت ہو جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مجرم۔ تو ملزم ہونے سے مت ڈریے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس کائنات میں خدا سمیت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پہ الزام نہ لگا ہو۔
اللہ پہ بھی الزام لگے ہیں نا، خدا پہ الزام، خدا ایک نہیں ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ پہ. تو الزام سے تو کوئی بچا ہی نہیں. جرم نہ کریے. اور اوپر سے ہماری بدقسمتی ہے بیٹے کہ تربیت کے جتنے مراکز تھے، جن جگہوں پہ تربیت ہوتی تھی، وہ انڈیا میں رہ گئے. دلی تھا، لکھنؤ تھا. آپ میں سے کوئی بچی ایسی ہے جس کے دادا پردادا کے انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہو؟ کہاں سے آئے آپ لوگ؟ کہاں سے؟ آپ بیٹے؟ امرتسر سے. اچھا، پنجابی. اور بس 2 بچی ہیں. آپ کہاں سے؟ میرے دادا پر دادا دلی سے. دہلوی ہیں آپ. اچھا، یہ سارے مراکز انڈیا میں رہ گئے. اب تک ہم بارہا گئے. اور بیٹے ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، مشاہدہ کرو اور چپ رہو. جس آدمی کی فکر جتنی گہری ہوتی ہے، اس کا مشاہدہ وسیع ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اعتراضات کم پیدا ہوتے ہیں. جتنا تنگ نظر ہے اتنا ہی زیادہ اعتراض کرتا ہے. بس تنگ نظر اعتراض کی دنیا میں بستا ہے. اور وہ آدمی جس کو اللہ نے نظر عنایت کی ہوتی ہے بیٹے، وہ کبھی بھی تنگ نظر نہیں ہوتا. وہ ایک ہی چیز، ایک ہی جرم کے 10 پہلو تلاش کر لیتا ہے. مثلاً ایک آدمی نے چوری کی اور وہ چور کو پکڑا گیا، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم کہیں اس پر مقدمہ قائم کرو. ایک صورت یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. ایک صورت یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ چوری پہ اس سے کس چیز نے مجبور کیا. گھر میں کھانے کو نہیں تھا، بچوں کے پاس کچھ تھا نہیں پہننے کو، اب اس نے چوری کر لی. تو وہ معاشرہ جو اسے چوری پر لایا ہے اس کو ٹھیک نہیں کرنا اور اسے چور ضرور بنانا ہے. کہنا ہے جس معاشرے نے اسے چور بنایا ہے، پہلے تو اس معاشرے کو تج دیں. زندگی ایسے برباد ہوتی ہے بیٹے نفرت کی بنیاد پہ. تو جتنے بھی مراکز تھے جہاں تربیت ہوتی تھی وہ سارے رہ گئے انڈیا میں. اور پاکستان ان علاقوں میں بنا جہاں تربیت کا کوئی مرکز نہیں تھا. آپ ساری ہسٹری پڑھ جائیں، لاہور، پشاور، 1-2 چیزوں کو چھوڑ دیں. پشاور میں بھی اس وقت کون سی ایسی بڑی چیزیں تھیں؟ وحشی درندے ہوتے تھے ذبح کرنے اور مارنے کے لیے. اور لاہور بھی اس وقت زوال پذیر تھا. باقی یہاں کون سا علاقہ تھا جہاں پر کوئی تہذیب ہو؟ تہذیب کچھ نہیں تھی، شرافت نہیں تھی. اب تک بیٹے جب آپ بڑی ہوں گی تو دیکھیں گی کہ یہ لوگ جانوروں کو لڑاتے ہیں، مرغوں کو لڑاتے ہیں اور بٹیر پالتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ان میں ہیں. یہاں کوئی تہذیب نہیں تھی. آپ اب بھی کہہ سکتی ہیں کہ بریانی یہ ہندوستان میں کس علاقے کا کھانا تھا؟ دلی والے کس کھانے کے لیے مشہور تھے؟ بگھارے بینگن کہاں پکتے تھے؟ دہی بڑے کہاں سے؟ یہ سب وہ تہذیب کی علامتیں ہیں کہ اس تہذیب کا ایک اثر تھا. لیکن کوئی کھانا ایسا ہے، ایک معمولی سی مثال ہم دے رہے ہیں کہ ہم کہیں یہ کھانا لاہور والوں کا اچھا ہوتا ہے، یہ کھانا پنڈی والوں کا اچھا ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے پٹھان جو ہمیشہ پلاؤ پکاتے تھے اب انہیں بریانی پسند. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ علامتیں ہیں بیٹے تہذیب کے نہ ہونے کی اور فنا ہو جانے کی. تو اس لیے
بدقسمتی یہ کہ یہ ملک ایسے علاقوں میں بنا جہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، جہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی تعلیم نہیں تھی، اور ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، نفرت، مارو لڑو۔ آپ نے ایسے نہیں کرنا، کبھی بھی نفرتوں کی بنیاد پہ معاشرے کی تشکیل نہیں کرنی، ہمیشہ نفرت کی بجائے عزت، احترام، سمجھانا اور چھوڑ دینا، بس سمجھانا ہے اور عزت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ملنا ہے، محبت اور تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ملنا ہے، لیکن بیٹے اس محبت میں بھی کنٹرول کی ضرورت ہے۔ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی اچھی چیز زیادہ مقدار میں آپ کھا لیں تو آپ کے لیے پرابلم بن جاتی۔ مثلاً آپ کو املی پسند ہے، چٹنی اچھی لگتی، زیادہ کھا لے گلے کی پرابلم ہو جائے گی۔ آپ کو بریانی پسند ہے، آپ زیادہ کھا لیں زیادہ نیند آئے گی۔ اسکول آئیں اور کالج میں یا کہیں بھی تو آپ اونگتی رہیں گی کہ یا اللہ کب یہ پیریڈ ختم۔ تو وہ جو معلوم سے نامعلوم کا سفر ہے وہ رک جائے گا۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، اس محبت میں بھی لمٹس ہیں، وہ بھی کراس نہیں کرنی، لیکن نفرت اس کے تو قریب نہیں جانا، کیونکہ انسان کو جو چیزیں معلوم ہیں اس کی بنیاد پر نامعلوم کا سفر وہ کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بیٹے، آپ آج بس ایک بات کو یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ آج آپ کے آنے کا شکریہ ادا کرنے میں ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں۔ آپ سمجھیے آپ کا آج کا وزٹ جو ہے نا، اس میں کچھ بھی آپ یاد نہ رکھیں، صرف ایک بات جو اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں۔ نامعلوم اور معلوم کا سفر ہوتا یہ ہے کہ انسانی دماغ دو طرح پہ کام کرتا ہے۔ ایک انسانی دماغ صحیح فطرت کے مطابق، اور ایک انسانی دماغ حیوانوں جیسا ہوتا ہے۔ یہ حیوانی دماغ جو ہوتا ہے نا، جانوروں جیسا، یہ نہیں بنانا۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ سال میں مشکل سے 100 صفحے پڑھاتے تھے، ساری کتاب رہ جاتی تھی، مشکل سے 100 صفحے پڑھاتے تھے، اور صفحے بھی وہ انہیں پتہ ہوتے تھے جو انہوں نے پڑھانے۔ وہ کہتے تھے پیج نمبر 10، بس اس کو پڑھا دیتے تھے، ممکن ہے اس پہ ہفتہ لگ جائے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر جو تھے وہ صحیح انسانی دماغ تھا۔ انسانی دماغ یہ ہے کہ بیٹے وہ چیلنج کو قبول کرتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، اور حیوانی دماغ جو جانوروں کا دماغ ہوتا ہے وہ نہ چیلنج کو قبول کرتا ہے نہ جواب دیتا ہے۔ آپ کتاب پڑھ رہی ہیں، ایک صفحہ آپ نے پڑھا، اس صفحے میں 10 لفظ ایسے ہیں جو مشکل ہیں۔ آپ کے پاس ڈکشنری رکھی ہے، آپ کے پاس یہ ایک چیز رکھی ہے جس کا صحیح استعمال آپ نے فوراً اسے ڈالا اور اس لفظ کا مفہوم سمجھ کے پھر آپ آگے چلیں۔ ممکن ہے ایک صفحے کے پڑھنے میں آپ کو 5 گھنٹے لگ جائیں، لیکن یہ صحیح چیز ہے،
اور اگر بچے نے اس پیج کو پڑھا ہو یہ تو بہت مشکل ہے، چلو نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، یا پھر اسے اونگ آنے لگی کہ اب سو جائیں، تو یہ حیوان کا دماغ ہے، انسان کا نہیں۔ یہ جانور بنا ہے بیٹے، جانوروں کا سا دماغ، ہر وہ دماغ جو چیلنج کو قبول نہیں نہ کرتا اور اس کا رسپانس نہیں کرتا، وہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں۔ ایسے دماغ کے لوگ جتنی جلدی دنیا سے چلے جائیں بیٹے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ حقیقت میں جنگلوں میں رہنے کے قابل۔ مثلاً آپ اردو پڑھ رہی ہیں، شاعری پڑھ رہی ہیں، آپ کو شاعر کے حالات یاد رکھنے، ان شاعر کے حالات کو یاد رکھنے کے لیے انسانی دماغ چاہیے۔ آپ اطمینان سے پڑھیں، یاد رکھیں کہ یہ کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، ان کی شاعری میں کیا تھا۔ یہ ایک مثال آپ کو دے رہے ہیں، اس کی بجائے کیا مصیبت ہے ان شاعروں کو، کیوں پیدا ہو گئے تھے، نہ پیدا ہوتے، نہ ہمارے نصاب میں ہوتے، کون اس کو یاد کرے۔ یہ آپ نے انسانی دماغ چھوڑ دیا اور آپ معاف کیجئے گا حیوانوں کی سطح پہ چلی گئی۔ آپ نے چیلنج کو قبول نہیں نہ کیا، سمجھیں آپ۔ اسی وجہ وہ ہمارے ٹیچر جو تھے وہ مشکل سے 80 صفحات ہی پڑھاتے ہوں گے، 70-80 وہ صفحات پڑھاتے تھے جہاں سے ان کی مجبوری تھی، یہ صحیح طریقہ نہیں تھا، یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ جانتے تھے کہ آئندہ پیپر اسی سے بنے گا، بیچارے مجبور تھے سسٹم کے۔ لیکن وہ بیٹے جتنے کلاس میں لڑکے تھے نا، جب تک ہر کوئی بچہ اس پیج کو حل نہیں کر لیتا تھا نا، آگے نہیں چلتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس کو حل کرو پہلے۔ اس سے کیا ہوا؟ علم مضبوط ہوا، ہمارا تو نہیں، لیکن جو بچے ان کے پاس پڑھتے تھے، ہم تو ایسی نالائق تھے، لیکن جو صحیح پڑھنے والے بچے تھے، علم مضبوط ہوا، ہیبٹ پیدا ہوئی کہ اچھا یہ چیلنج آیا ہے، اسے قبول کرنا ہے، یہ چیلنج ہے، اس پہ بات کرنی۔ ہمیشہ اسے کہتے ہیں ہمت، اسے کہتے ہیں جرت۔ حسرت موہانی کا نام آپ نے سنا ہے؟ حسرت موہانی کا نام سنا ہے؟ نہیں؟ ارے بھئی پھر آپ نے کیا سنا ہے؟ حسرت موہانی، ہم ان کی سوانح نہیں بیان کر رہے، نہ آپ کے امتحان میں آئے گا اور نہ ہم آپ سے جاتے ہوئے کچھ سوال کریں گے۔ حسرت موہانی انڈیا کے بہت بڑے شاعر تھے، مزاجاً وہ کمیونسٹ تھے۔ اب جانتی ہیں کمیونزم کیا ہوتا ہے؟ نہیں؟ نیند آ رہی؟ نہیں معلوم؟ اچھا، جب آپ پڑھیں گی آپ کا علم وسیع ہوگا، آپ کا مطالعہ اچھا ہوگا، تو پھر آپ جانیں گی، پھر آپ جانیں گی کہ دنیا میں جن نظریات نے بھونچال پیدا کیا وہ کیا تھا۔ بعض اوقات کوئی خیال، کوئی چیز انسان میں بھونچال پیدا کر دیتا ہے، دماغ میں زلزلہ آ جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو دنیا میں جن نظریات نے زلزلہ پیدا کیا ان میں اسلام تھا، کمیونزم تھا، وغیرہ وغیرہ، بہت سے نظریات آپ کو ملیں گے۔ حسرت موہانی مزاجاً کمیونسٹ تھے، وہ انسانی دنیا میں بہت زیادہ حد تک مساوات کے قائل تھے۔ علامہ اقبال جیسے آدمی ان کی تعریف کرتے تھے۔ اور حسرت موہانی جو تھے انہوں نے ایک شعر کہا، انہوں نے کہا کہ ناکامیوں کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں۔ آپ میں سے کسی کو اردو شاعری سے دلچسپی ہے؟ آپ کو ماشاءاللہ، اور دو۔ بیٹے یہ بات لکھ لیں، آپ جس زبان میں سوچتی ہیں نا، اردو، پنجابی، پشتو، کوئی بھی، جس زبان میں آپ سوچتی ہیں نا، اگر آپ اس زبان میں گہرائی سے علم حاصل نہیں کرتی تو نہ آپ دین کے کام کیے نہ دنیا کے کام۔ جو آدمی جس زبان میں سوچتا ہے اگر اسے اس پہ عبور حاصل نہیں ہے تو نہ دین کا نہ دنیا کا، کانٹے ہیں وہ، پھیلے ہوئے ہیں ہر طرف،
ان کا نصیب اور انجام آگ ہے، ان کانٹوں کو جلا دینا چاہیے، پھول ہونے چاہیے، راستے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے نا بیٹے؟ جو آدمی جس زبان میں سوچتا ہے اگر اسے اس زبان پہ بھی عبور حاصل نہیں ہے تو اپنے اندر کی بات کہہ نہیں سکتا۔ جب کہہ نہیں سکتا تو سنے گا کون اور عمل کیسے ہوگا؟ گھٹ کے رہ جائے گا نا۔ گھٹن یہ پیدا ہوتی ہے جب آدمی اللہ کی عبادت رسماً کرتا ہے اور حقیقتاً اس کی طبیعت دولت کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی۔ اکثر لوگ اللہ کی عبادت رسماً کرتے ہیں، انہیں خدا کا استحضار نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ اردو زبان میں سوچتی ہیں تو آپ کو اس پہ عبور ہونا چاہیے۔ لیکن جن دو نے ہاتھ بلند کیا ہے بالکل ٹھیک ہے بیٹے، اس شعر کو سمجھو۔ ناکامیوں کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی۔ شوق بلند ہوتا ہے، پائلٹ بنے، شوق بلند ہوتا ہے کہ انجینئر بنے، شوق بہت بلند ہوتا ہے، اور ہمت ایسی پست ہوتی ہے کہ وہ 2 گھنٹے جم کے مطالعہ نہیں کر سکتی۔ 1 گھنٹہ بیٹھ کے پڑھا نہیں جا سکتا، اور بننے چلی ہیں لیڈی ڈاکٹر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ ہم ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں اس بلڈنگ میں موجود ہیں جو 16 گھنٹے کرسی نہیں چھوڑتے پڑھنے، 16 گھنٹے۔ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ، اس کی ہمت اور شوق دونوں پرواز برابر ہے۔ پرندے کے دونوں پر اگر برابر نہ ہوں تو گر جاتا ہے نا، پرواز نہیں نہ ہو سکتی۔ ونگز جو ہوتے ہیں جہاز کے، دونوں برابر ہونے چاہیے، دونوں برابر نہ ہوں تو نتیجہ یہ کہ پرواز نہیں ہو سکتی۔ ہمت اور شوق دونوں برابر کے ہونے چاہیے۔ جب آپ کو شوق ہے کہ آپ ہوا میں اڑیں تو آپ کی ہمت بھی ہونی چاہیے۔ اگر اوپر جا کے سر چکرانے لگے اور نیچے دیکھ کے خوف آنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمت تھوڑی ہے اور شوق بلند ہے۔ صحیح ہے نا؟ شوق تو آپ کو یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں نئے فیشن کا کپڑا آیا وہ پہننا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ ضرور خریدیے۔ اور ہمت آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے میں کمی نہیں کر سکتی، پیسے بچائیے۔ روزانہ جو 10-15 روپے کھانے ہیں، 10-15 روپے کی چاکلیٹ، ٹافی، یہ وہ کالج کی کینٹین، معلوم نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں، لیکن بچیاں خرچ کرتی ہیں نا، تو 5 دن نہ کریں، چھٹے دن جا کے کپڑے لے لیں۔ تو شوق تو اچھے کپڑے پہننے کا، اور ہمت یہ ہے کہ قربانی نہیں دی جا سکتی۔ زبان کا چٹخارا وہ 10 دن چھوڑا نہیں جا سکتا، تو اللہ بتائیں پھر کیسے اچھے کپڑے پہنے جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اس لیے ہیں کہ بیٹے آپ سے سیکھیں۔ اور آخری بات آپ سے عرض کریں کہ بیٹے دیکھو، ہمیشہ ایسے سبجیکٹ کا انتخاب کرو جو زندگی میں نفع بھی دے اور آپ پڑھ بھی سکیں، نفع بھی دے اور آپ پڑھ بھی سکیں۔ یہ جملہ ممکن ہے آپ کی ذہنی سطح سے بہت بلند ہو، لیکن کہنے میں حرج نہیں ہے، ممکن ہے کسی کو یاد رہے۔ ہر وہ علم جو اللہ سے روشناس نہیں کراتا، ہر وہ علم جو خدا کی راہ نہیں دکھاتا، اور ہر وہ ایمان جس کا اثر انسانی اخلاقیات پہ نہیں پڑتا، ایسا ایمان اور علم جہنم میں پھینکا، یاد آگ لگا۔ ہر وہ علم جو اللہ کی راہ نہیں دکھاتا، اور ہر وہ ایمان بیٹے جس کا اثر انسانی اخلاقیات میں نہیں پڑتا، ایسے ایمان کو کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی کا ایمان ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ چوری سے نہیں رکتا، تو ایسے ایمان کو اس نے کیا کرنا ہے؟ اگر ایمان ہوتا کہ اللہ کو جواب دینا ہے تو مجال ہے کسی کی چیز کوئی اٹھا لیتا، چوری کر لیتا۔ ڈر ہوتا ہے نا خدا کا۔
تو ایمان اخلاقیات کو جنم دینا چاہیے اور علم کے نتیجے میں خدا کی معرفت پیدا ہونی چاہیے۔ وہ تو ایسی زمین ہے بنجر کہ بارش برسے اور وہ زمین اپنی پیداوار کو پیدا نہ کرے۔ اس لیے ہمیشہ اس فیلڈ کا انتخاب کیجئے جس فیلڈ کو آپ چاہتی ہیں، محبت اور شوق سے آپ اسے پڑھ سکتی ہیں، ہمت کر سکتی ہیں، وگرنہ اب لڑکیوں کے لیے پائلٹ بننے کی راہ کھل گئی ہے، اب کرکٹ ٹیم ان کی بن رہی ہے۔ یہ سب چیزیں بیٹے اپنے دیوالیہ ہونے کی علامت ہے۔ ہم خود دیوالیہ ہیں۔ مغرب، یورپ اگر آج یہ کہہ دے کہ جتنا علم سائنس کا، ٹیکنالوجی کا ہے یہ ہمارا ہے اور کاپی رائٹس ہیں، یہ علم دنیا میں کوئی قوم حاصل نہیں کر سکتی، تو ہم تو نرے جاہل رہ جائیں، صفر ہو جائیں۔ ہم نے علم میں کیا کنٹریبیوشن کی ہے؟ ٹیکنالوجی ان کی ہے، سائنس ان کی ہے، جو چیزیں وہ ایجاد کر رہے ہیں اگر ہمیں نہ بتائیں تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ اسی لیے ان کے ہاں ایجادات ہوتی ہیں، کام ہوتا ہے، پھر کہیں دہائیوں کے بعد ہم تک وہ پہنچتا ہے۔ یہ ای میل ہے، کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں تھی یہ، ہمارے پاس آتے آتے 60-70 سال لگ گئے۔ آپ کو لطیفہ سناؤں ان بے وقوفوں کا، یہ اتنے احمق تھے سیاستدان ہمارے کہ 1966 میں ایوب خان کی کابینہ تھی اور اس میں یہ تجویز پیش ہوئی کہ فوٹو کاپیر پورے یورپ، امریکہ، ہر جگہ پاکستان میں آنا چاہیے، تو کیبنٹ نے یہ نامنظور کر دی، رد کر دی۔ انہوں نے کہا اگر یہ فوٹو کاپیر یہاں آ گیا تو لوگ نوٹ چھاپنے لگیں گے۔ اتنے احمق تھے یہ سیاستدان اور یہ حکمران۔ یہ ہمیشہ احمق بیٹے، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیشہ دھوکے باز ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ دو کوالٹیز پاکستانی سیاستدانوں میں ہر دور میں پائی جاتی ہیں، پکے جھوٹے اور پکے ظالم۔ اس لیے ان سے نفرت ضروری ہے، ہمیشہ جھوٹے۔ اب کے حکمرانوں کو دیکھ لو اور پہلوں کو، سب جھوٹ۔ یہ عقل نہ آئی کہ اگر نوٹ چھپنے لگیں گے، اس لیے آپ فوٹو کاپیر کو ممنوع قرار دے رہے ہیں، تو وہ جو یورپ میں فوٹو کاپیرز چل رہے ہیں وہاں ڈالرز اور پاؤنڈز نہیں چھپ سکتے۔ حتیٰ کہ بھٹو کا دور آیا تو پھر اجازت ہوئی کہ پاکستان میں فوٹو اسٹیٹ کی مشین لائی جا سکتی۔ اس لیے بیٹے اتنے زیادہ ویک مائنڈڈ ہیں، اتنے زیادہ پست ہیں، ان میں سوچنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ ایسے نہیں بنیے۔ تو علم پہ اگر وہ تالا لگا دیں آج اور وہ نہ دیں، یہ فوٹو کاپیر ہے، اگر وہ نہ بھیجتے، نہ اجازت دیتے تو کون کر سکتا تھا؟ کتنی ہی چیزیں اب بھی انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہوں گی، انہوں نے اس کا دروازہ نہیں کھولا۔ ہمیں F-16 مثلا کون بنا سکتا ہے؟ اور اب بنا لیں تو پھر آگے جو کچھ ان کے پاس ہے۔ صرف مدارس ایسے ہیں ہمارے جو ان کے محتاج نہیں۔ ہمارا اپنا نظام تعلیم ہے، ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہم نے یورپ سے تھوڑا ہی لیا ہوا۔ اللہ کا شکر ہے ہم بادشاہ ہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں اتنی ان سے مانگنے کی۔ مانگنے تو وہ جائیں جن کے کالج، یونیورسٹیز اور ادارے ان کے دیے ہوئی خیرات پر چل رہے ہیں۔ اس لیے جو آپ پڑھنا چاہتی ہیں نا، بڑی سنجیدگی سے، زندگی بھر جو کام آنے والی، کرکٹ ٹیم بن رہی ہے، یہ بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے، یہ سب ادھر کے تحفے ہیں، اور وہ بھی تحفے اس کے بعد انہوں نے دیے ہیں کہ پہلے ان قوموں نے محنت کر کے ترقی کی ہے، پھر کہیں یہ باتیں آتی ہیں۔ اور جو ہم زوال پذیر قوم ہیں، ہم نے ان کی یہ چیزیں لے لیں اور جو اصل میدان تھا علم کا، ایجاد کا، تحقیق کا، اسے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے آپ جس میدان کو بھی چننا چاہیں، آپ اس میں ایک یہ دیکھیے کہ کیا آپ اپنے شوق اور ہمت دونوں کے پر برابر کر سکتے ہیں، اور دوسری یہ کہ زندگی میں نفع دینے والی چیز کون سی۔
بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ نے بہت ہمت کر کے ہماری ایسی فضول گفتگو سنی، 5 منٹ زیادہ ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. سلام.